وقت کے ساتھ ساتھ لوگوں کی کرکٹ بہتر ہوتی ہے، لیکن ہمارا اس وقت المیہ یہ ہے کہ ہماری کرکٹ ویسی نہیں رہی ہے جیسی کبھی ہوتی تھی، جیسی دیکھی جاتی تھی. ابھی فی الحال چیمپئنز کپ ابھی بھی جاری ہے، چند ہی روز باقی ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ چیمپئنز کپ بھی ختم ہو جائے گا، جس کا مقصد پلیئرز کو نکالنا تھا، پلیئرز کو نکھارنا تھا. حافظ صاحب، کل بھی ہم نے گفتگو کی کہ ریزرو کے اندر 3 پلیئرز کو شامل کیا گیا، جس میں زاہد محمود تھے، کامران غلام تھے اور محمد علی ہیں. تو یہ جو فیصلے جو بعد میں لیے جاتے ہیں، اب فائدہ تو نہیں ہے، کیونکہ چیمپئنز کپ کے انہوں نے ان کو کہا تھا کہ نہیں آپ وہاں پر نمائندگی کریں. اب وہ کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ شامل ہیں، اب وہ ریزرو میں رہیں گے، پلینگ 11 میں تو ان کی جگہ بنتی نہیں ہے. تو کب ہمیں محسوس ہوگا کہ نہیں ہمیں ان پلیئرز کو آگے جگہ دینی ہے اور ہمیں یہ رسک لینا ہے؟ یہ اب ٹیم کا اعلان ہو گیا، اس کے اوپر ہم نے بات کی کاسی کہ کس طریقے سے آپ اس کو کچھ تھوڑا بہتر فیصلے کر سکتے تھے. اب یہ ہے کہ چونکہ انہوں نے کرکٹ کھیلنی ہے، کچھ کھلاڑی ہیں جو کہ چیمپئنز کپ کا حصہ ہوں گے اور وہ اگلی کرکٹ آپ کو ٹیسٹ میچ کی طرف جاتے ہوئے دکھائی دیں گے. اب وہ اس پہ کیا، اب چونکہ وہ نہیں ہے اسکواڈ میں، محمد علی تھے بنگلہ دیش کے خلاف اور اب عامر جمال اگر آ گئے ہیں، کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں پر خرم شہزاد ڈراپ ہو گئے ہیں اپنی انجری کی وجہ سے. تو باقی جو ٹیم جس طرح سے انہوں نے اعلان کیا ہے، امام کے بارے میں بھی بات ہوتی ہے، ان کو وہ ہو سکتے تھے. کامران غلام کے بارے میں بات ہوتی ہے کہ وہ ہو سکتے تھے کہ عبداللہ شفیق کو ڈراپ کر کے آپ شان مسعود کو اوپن کروا کے کامران کو 1 ڈاؤن پر لا سکتے تھے. اسی طرح سے بات ہوتی ہے کہ امام الحق اگر آتے ہیں تو پھر آپ کس کو ڈراپ کرتے ہیں. مطلب یہ تھا کہ آپ کس آپشن کے ساتھ جانا چاہتے ہیں. لیکن اب سلیکشن کمیٹی، ٹیم مینجمنٹ شاید اس انداز سے سوچ رہی ہے کہ انہوں نے سائم ایوب اور عبداللہ شفیق سے ہی اوپن کروانی ہے اور نمبر 3 پر شان مسعود کھیلیں گے. تو ٹھیک ہے، دیکھتے ہیں پرفارم کیسا کرتے ہیں. اگر تو یہی جو پلینگ 11 اپنا پلینگ 11 ہے نا، کہ ٹیسٹ میچ کی جو پچ جب جاتی ہے وہاں پر کیا پچ بناتے ہیں، کس طریقے سے آگے بڑھتے ہیں، ٹیسٹ میچ کے لیے آپ کیا تیاری کرتے ہیں، کیا آپ کی حکمت عملی نظر آتی ہے. جو نہیں ہے ان کے بارے میں کیا وہ کرکٹ کھیلیں گے، اسکواڈ کا حصہ نہیں ہے. اگر اتنے رنز کرنے کے بعد بھی اگر کامران غلام نہیں ہے تو کھلاڑی کہیں نہ کہیں دل برداشتہ ہوتا ہے. لیکن بعض اوقات نہیں آپ کے ساتھ چل رہی ہوتی چیزیں جیسے کہ ہونی چاہیے، ویسے نہیں چل رہی ہوتی. سو دیکھنا ہے کہ آگے کیسے بڑھتے ہیں. اب یہ چیمپئنز کپ ختم ہوتا ہے، ٹیم ادھر اکٹھی ہوتی ہے ملتان ٹیسٹ میچ کے لیے، اور اس کو کیسے پلان کرتی ہے پاکستان ٹیم مینجمنٹ. جیسن گلیسپی اس کے ہیڈ کوچ ہیں، شان بیٹھتے ہیں کیونکہ ان کے اوپر دباؤ ہے. 5 ٹیسٹ میچز وہ ہارے ہوئے ہیں. آسٹریلیا والوں کو چھوڑ دیں، لیکن بنگلہ دیش کے خلاف جو 2 ٹیسٹ میچز وہ ہارے ہیں، اس کے بعد خاصا تنقید کی زد میں ہے کہ پاکستان کی ٹیم کو اس سے بہتر کرکٹ کھیلنی چاہیے. اب پاکستان کے پاس ایک موقع ضرور ہے کہ وہ اچھی کرکٹ کھیلے، کیونکہ جو انگلینڈ کی ٹیم ہے ان کی بالنگ وہ والی نہیں ہے جو آج سے 2 سال پہلے جب وہ پاکستان کھیلنے کے لیے آئے تھے. ٹیسٹ میچ سیریز جیت کر گئے تھے 2-3-0 سے. اب دیکھتے ہیں کہ کیسے آغاز کرتے ہیں، کیا حکمت عملی تیار کرتے ہیں، پلینگ 11 میں کس سوچ کے ساتھ میدان میں اتارتے ہیں. فاسٹ جو آپ کا بالنگ کمبینیشن ہے وہ کیا بناتے ہیں. بیٹسمین تو لامحالہ آپ کو اوپر وہی نظر آئیں گے جو کہ میرا خیال ہے بنگلہ دیش کے خلاف کھیلے تھے. اگر سائم عبداللہ اوپن کرتے ہیں، نمبر 3 پر شان آ جائیں گے، پھر بابر آ جائیں گے، پھر سعود آ جائیں گے یا رضوان آ جائیں گے، سلمان علی آغا آ جائیں گے، اور اس کے بعد آپ بالرز کی طرف چلے جائیں گے. تو یہ تو بظاہر تو یہ نظر آتا ہے. اب اس میں ایک فاسٹ بالنگ آل راؤنڈر کے ساتھ جاتے ہیں یا ایک اسپیشلسٹ فاسٹ بالر کے ساتھ جاتے ہیں، 2 اسپنرز کے ساتھ جاتے ہیں، ایک اسپنر کے ساتھ جاتے ہیں. یہ ڈیپینڈ کرے گا جب آپ پچ کی طرف جاتے ہیں، پچ کے بارے میں جب ان کو پتہ چلے گا کہ کیا ہے، پھر دیکھا جائے گا کیا وہ پچ ٹھیک پڑتے ہیں یا نہیں پڑتے ہیں، پچ کے حوالے سے کیا بات چیت ہوتی ہے. حافظ صاحب، آپ نے جس طرح سے اظہار کیا کہ جیسن گلیسپی صاحب جو ہیں وہ ہیڈ کوچ ہیں اس وقت، ٹیم کو جو ہے وہ ریڈ بال کے کوچ ہیں، اور جیسن گلیسپی صاحب کو آئی گیس کہ ان کو ڈیسیژنز دینے میں کسی قسم کی کوئی پرابلم ہونی نہیں چاہیے. تجربہ کار ہیں، چیزوں کو سمجھتے ہیں. بے شک پاکستان سے بلانگ نہیں کرتے ہیں، لیکن پاکستان میں خاصا وقت تو وہ دیکھ ہی چکے ہیں، ابھی تک سمجھ آ جانی چاہیے انہیں. لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ انگلینڈ ذرا ایک ٹیسٹ گزر جائے، پھر میں دیکھوں گا کہ کیا آگے پلیئرز کی سلیکشن جو ہے وہ کس طرح سے ہونی چاہیے، کیا الائنمنٹ ہونی چاہیے. حافظ صاحب، ہم اس ٹائم ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ جاری ہے اور ہم پہلے ہی تنزلی کا شکار ہیں، اور ابھی اگر ہم ویٹ کریں کہ انگلینڈ کا ٹیسٹ میچ بھی ہو جائے، پھر ہم اس کے بعد جو کہ اس سال میں اس کے علاوہ تو اور کوئی ٹیسٹ میچ ہے بھی نہیں، تب جا کر ہم فیصلہ کریں گے، تو کیا فائدہ پھر ہم ہار کر فیصلے کریں گے. دیکھیے، انہوں نے اگر یہ کہا ہے کہ پہلے ٹیسٹ میچ کے بعد، انہوں نے ایگزیکٹلی کہا کیا ہے اصل میں،
یعنی انہوں نے ایگزیکٹلی تو مجھے اب کیونکہ میں نے بھی سنا قادر صاحب اس حوالے سے بات کر رہے تھے کہ ان کا یہ کہنا تھا کہ بنگلہ دیش اور یہ مطلب ایک دو ٹیسٹ ذرا گزر جائیں پھر ہمیں مزید کلیئرٹی ہو جائے گی کہ ہمیں فیصلے لینے کیا ہیں بیسیکلی ٹیم کے حوالے سے. مختلف سوچ ہے نا اس میں مختلف سوچ ہے کہ اگر بحیثیت کوچ چونکہ آپشنز ہوں گے نا ان کے پاس کہ عبداللہ اگر فرض کر لیں ایگزیکٹلی پتہ نہیں وہ انہوں نے کیا بات کی ہے یا قادر صاحب نے اس کو کس طریقے سے سمجھا ہے یا انہوں نے کس طریقے سے اس کو ایکسپلین کیا ہے. اس کے مختلف پہلو ہیں کہ اگر آپ یہ سمجھ لیں کہ انہوں نے یہ کہا کہ ہم اپنے پلیئرز کے اعتبار سے پلیئرز کی سلیکشن کے اعتبار سے ٹیسٹ میچز ہیں ویسے میرے خیال پاکستان نے شاید ساؤتھ افریقہ بھی جانا کھیلنے کے لیے اسی سال. پاکستان نے اس سیزن میں 9 ٹیسٹ میچز کل کھیلنے تھے جس میں 2 پاکستان کھیل چکا ہے. 7 ٹیسٹ میچز ابھی پاکستان نے باقی ہیں جو کھیلنے ہیں پاکستان نے اس ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ کے اس والے سیزن میں. بالکل صحیح. تو ابھی جو ہے پاکستان کہ اگر وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ان ٹیسٹ میچز میں دیکھنا ہے تو عبداللہ شفیق کی فارم ہوگی نا کہ عبداللہ شفیق کی فارم کا اگر مسئلہ ہے اگر وہ نہیں واپس آتے ہیں رنز کرنے کی طرف تو پھر آپ کے پاس آپشن ہوگا کہ آپ کپتان کو اوپن کروا دیں چونکہ وہ ویسے تو اوپنر ہی کھیلے ہیں ساری کرکٹ تو آپ کامران غلام کو نمبر 3 پر لے آئیں اور آپ عبداللہ کی جگہ پر شان کو دیکھ لیں. دوسرا یہ ہے کہ آپ امام کو واپس لے آئیں اسی سیٹ پیٹرن کے ساتھ کپتان اپنے نمبر 3 پر کھیلے امام الحق واپس لے آئیں اور وہ وہاں پر رنز کریں. لیکن یہ ساری ہے پوسٹ میچ انالیسز کہ اس وقت کیا ہوتا ہے اگر عبداللہ رنز کر جاتے ہیں تو پھر تو یہ ساری کی ساری باتیں بے معنی ہو جائیں گی. تو ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس سوچ کے ساتھ ٹیسٹ سیریز کھیلتے ہیں کس سوچ کے ساتھ ٹیسٹ سیریز کھیلتے ہیں. ابھی اگر مجھے پسند ہے محمد علی اور میں کہوں جی ہر حال میں اس کو ٹیم میں ہونا چاہیے تو ایسا نہیں ہوتا نا ایسا نہیں ہوتا. آپ کی جو 2 ٹیسٹ میچز جو آپ نے کھیلے ہیں اس کی کارکردگی پھر ٹیم کی جو ضرورت ہے اس کے مطابق آپ کا اس ٹیم میں ہونا پھر آپ کو اوپر جگہ آپ کے 16-15 میں 15 کے بعد 11 میں جو 11 بنتے ہیں اس میں آپ کی ابتدائی طور پر جگہ بنتی بھی ہے یا نہیں بنتی ہے. تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کے اوپر ڈیبیٹ ہو سکتی ہے نا. امام الحق کی سلیکشن کے اوپر ہو سکتی ہے. کامران کو تو ہر کسی کا خیال ہے کہ چانس ملنا چاہیے تھا اور ان کے بارے میں تو یہ بھی خیال ہے کہ وہ اگر اوپن کر جاتے ہیں شان مسعود عبداللہ شفیق کی جگہ پر ابھی بھی لوگ یہ خیال کرتے ہیں. لیکن پھر بھی جب آپ 2 ٹیسٹ میچز کھیلتے ہیں بنگلہ دیش کے خلاف پاکستان میں کارکردگی ان کی اچھی نہیں تھی لیکن اوپنرز کو تھوڑا وقت ملتا ہے. پاکستان کا ہے یا پاکستان سے باہر ہے اگر آپ سٹیبلٹی چاہتے ہیں اگر آپ کنسسٹنسی چاہتے ہیں تو آپ کو کہیں نہ کہیں کچھ سوچنا ہے. آپ ہر 2 میچوں کے بعد کھلاڑی کو ڈراپ نہیں کر سکتے ہیں. کچھ نہ کچھ وقت بھلے آپ کو پسند ہے ناپسند ہے لازم نہیں ہے اگر جو آپ کو ناپسند ہے اس کی ایک اننگز کے بعد آپ شروع ہو جائیں لیکن کہیں نہ کہیں آپ کو دیکھنا پڑتا ہے میکسیمم ٹائم لینا پڑتا ہے. اگر وہ الٹیمیٹلی ڈراپ ہو جائیں گے نا اگر رنز نہیں کریں گے آخرکار یہی ہوگا کہ ڈراپ ہوں گے. لیکن جن کے اوپر آپ انویسٹ کر رہے ہوتے ہیں ان کو آپ موقع دیتے ہیں کہ میکسیمم آپ ان کو چانسز دیں کہ وہ اپنی فارم میں واپس آئیں اور رنز کرنا شروع کریں. تو یہ مختلف پہلو ہیں اس کے لیکن یہ سارے جاتے ہیں پوسٹ میچ اس کے اوپر کہ اگر پہلا ٹیسٹ میچ ہو جاتا ہے دوسرا ٹیسٹ میچ ہو جاتا ہے پھر بھی میرا خیال ہے کہ وہ پوسٹ سیریز میں ہی جائیں گے. بہت ساری اگر کوئی بڑی تبدیلیاں بھی کرنا ہوں گی تو ڈیورنگ سیریز تو آپ کو اتنا زیادہ غیر معمولی انداز میں آگے نہیں بڑھیں گے کیونکہ سارے کا سارا ڈریسنگ روم آپ کا جو ہے نا وہ خراب ہو جاتا ہے. اس کا ماحول ٹھیک نہیں رہتا کہ آپ ایک 3 میچز ہو جائیں گے نا وہ کہے گا جی سیزن میں مجھے 3 میچز 6 باریوں میں ڈراپ کر دیا مجھے آپ نے اگر فرض کر لیں اس کو ڈراپ کرنے کے بعد کسی اور کو لائیں وہ بھی نہ پرفارم کرے پھر کیا کریں گے پھر اس کو بھی ڈراپ کریں گے. اس طرح چلتا نہیں ہے. ایک سوال ہے دنیا بھر میں جس طرح سے سلیکشن ہوتی ہے اس کو ایک طرف کر کے پاکستان میں سلیکشن کا معیار کیا ہے کس طرح سے سلیکشن ہوتی ہے اگر ہم ٹیسٹ کی بات کرتے ہیں تو دیکھیے ابھی تک تو جو پاکستان کی ٹیم ہے نا یہ سلیکشن یہ تو آپ کو لگے گا کہ اس میں ٹھیک ہے کہ 1-2 کھلاڑیوں پر ہی ہمیشہ بات ہوتی ہے نا 1-2 کھلاڑیوں پر کہ اس کو اس کی جگہ پر اس کی جگہ پر اس کو ہونا چاہیے. جیسے ابھی کا زیادہ گفتگو کہ عبداللہ کی جگہ پر ہونا چاہیے تھا کامران غلام کو یا پھر امام کو دونوں میں سے کسی ایک کو یا پھر محمد علی کو ہونا چاہیے تھا اور اس کی جگہ پر آپ کسی اور کی جگہ پر تو 1-2 پر ہی بات ہوتی ہے. باقی تو سارے کے سارے آپ کے وہی ہیں جو پرفارم کرتے ہوئے آ رہے ہیں جو آپ کی ٹیسٹ ٹیم کا حصہ ہیں اور انہوں نے ہی ہونا ہے. ٹھیک ہے جی بابر اعظم رضوان سعود سلمان یہ پرفارم کر رہے ہیں. بابر کی پرفارمنس وہ نہیں ہے جو ان کا اپنا معیار اور جو لوگ ان سے توقع کرتے ہیں لیکن پھر بھی آپ کو اپنے ٹاپ کرکٹرز کو مواقع دینے ہوتے ہیں. آپ جو آپ کے لیے کئی برسوں سے پرفارم کر رہے ہوتے ہیں اگر ان کا کچھ مشکل وقت چل رہا ہوتا ہے تو یہ نہیں ہے کہ آپ ان کو اٹھا کر باہر پھینکیں. ویسے بھی یہ ہے کہ اگر بابر پرفارم نہیں کرے تو پرفارم کر کون رہا ہے تو ٹیسٹ میچز میں پاکستان نے رنز کیے ہیں. دیکھیں ابھی بھی پاکستان
کی جو اصل مسئلہ ہے، سعود شکیل نے کیے، سعود نے کیے، رضوان نے کیے، عبداللہ بھی رنز کرتے ہوئے آ رہے تھے پیچھے سے، سلمان علی آغا بھی رنز کرتے ہوئے آ رہے ہیں. اصل بات یہ ہے کہ جو آپ کی ایک ٹیم ایفرٹ ہے ٹیسٹ میچ کو جیتنے کے لیے، یا جو سیشن آپ نے کھیلنے ہیں، اگر 5 دن ٹیسٹ میچ چلتا ہے جو کہ پاکستان کا نہیں چلتا، تو اگر آپ 15 سیشن کھیلتے ہیں تو 15 سیشنز میں آپ کی جو ٹیم ایفرٹ ہے کیا وہ نظر آ رہی ہے ہر جگہ پر؟ اگر بیٹسمین رنز کر رہے ہیں تو بالرز بالنگ نہیں، وکٹیں نہیں لے رہے، تو آپ کی جو ٹیم ایفرٹ ہے وہ نظر نہیں آ رہی ہے. تو جب تک ٹیم ایفرٹ نہیں ہوگی دونوں تینوں شعبوں میں، اس وقت تک آپ ٹیسٹ میچ نہیں جیت پائیں گے. اور آپ کو سیشنز کو جیتنا پڑتا ہے، اور جب مخالف ٹیم دباؤ کا شکار ہو اس وقت آپ اس کو پکڑ لیں، دوبارہ نکلنے نہ دیں. پاکستان اگر 2-3 برسوں سے اپنے ہی میدانوں پر کوئی ٹیسٹ میچ نہیں جیت پایا تو یہ کنسرن تو ہے نا کہ آپ کے پاس جو آپ کے بیسٹ اویلیبل آپ جن کو سمجھتے ہیں ان کی موجودگی میں بھی آپ ٹیسٹ میچ نہیں جیت پائے. دیکھیں امام ہے پاکستان کے لیے، نہیں کھیل رہے ہیں آج، ڈراپ ہیں، لیکن امام کھیل رہے تھے، پاکستان ہارا. ٹھیک ہے، تو یہ ایسا نہیں ہے کہ وہ ساری اس کی ذمہ داری امام کے اوپر ہے، لیکن آپ کی جب تک مشترکہ کاوش نہیں ہوگی ٹیسٹ میچ آپ نہیں جیت پائیں گے. اور یہ 2 اوورز میں کھیل بدلتا نہیں ہے ٹیسٹ میچ، اس میں آپ کو بار بار اپنی اہمیت کو ثابت کرنا پڑتا ہے، اپنی برتری کو برقرار رکھنا پڑتا ہے، اس کے بغیر کام بننے والا نہیں ہے. اور یہی اس ٹیسٹ کرکٹ کا خاصہ ہے کہ ابھی انڈیا کے ٹیسٹ میچ کو دیکھ لینا کہ 144 for 6 تھے، تو 44 پر 6 تھے. بنگلہ دیش نے اٹیک کیا اور انہوں نے 6 ٹاپ بیٹرز کو انڈیا کے آؤٹ کر دیا. لیکن جب انڈیا واپس آیا ہے میچ میں، ایشون اور جڈیجا کی بیٹنگ سے، جب انہوں نے 3 فگر اننگز کھیل لیا ایشون نے اور ایک اچھا نصف سینچری سکور کی جڈیجا نے، تو میچ میں واپس آئے. اس کے بعد انہوں نے موقع نہیں دیا بنگلہ دیش کو میچ میں واپس آنے کا. تو ٹیسٹ میچ میں آپ اس طرح نہیں جیت پاتے ہیں. اور اگر فرض کر لیں بنگلہ دیش میچ میں واپس آ جاتا تو انڈیا کو پھر باؤنس بیک کرنا پڑنا تھا ان کو دبانے کے لیے، ان کو پکڑنے کے لیے. تو پاکستان اگر نہیں جیت پا رہا یا ٹیسٹ میچ میں پاکستان کی کارکردگی اچھی نہیں ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان بجائے اس کے کہ ڈرائیو کرے، ایک آدھ یہ بنگلہ دیش کے میچ میں نظر آیا کہ پاکستان نے کنٹرول کیا میچ کو، لیکن گرفت کمزور ہوئی پاکستان کی، اور اس کے بعد بنگلہ دیش نے جب باؤنس بیک کیا تو انہوں نے پاکستان کو موقع نہیں دیا. یہ اس کے بغیر نہیں ہے، یہ نہیں، آپ آگے بڑھ نہیں سکیں گے. اور اگر آپ ہر 2 میچوں کے بعد 4 باریوں کے بعد بدلیں گے پلیئروں کو، کھلاڑیوں کو، تو یہ مشکل ہو، مزید مشکلات آپ کی بڑھ جائیں گی نا. آپ کے پاس ہیں تو یہی، اگر آپ نے یہ ایک اور پہلو ہے کہ ہیں نہیں ہیں کیوں نہیں ہیں، وہ ایک اور پہلو ہے. لیکن جو آپ اس وقت آپ نے سلیکٹ کیے ہیں، ایک آدھ کو آپ سائڈ پہ کرتے، باقی یہی پاکستان کی ٹیسٹ ٹیم ہے.